اسلام نام ہے اس دین کا جو اللہ نے بھیجا۔ اب اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اسلام کے قانون ہیں، آپ کیسے مسلمان بنیں گے، کیسے آپ اسلام میں داخل ہوں گے، کس کس چیز کو آپ مانیں گے، کس کس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے بیان ہوئی ملیں گی۔ اور اللہ کی کائنات میں کسی بھی طرح کا شگاف نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پر ذرہ برابر بھی شگاف نہیں ہے، اور ساری چیزیں پوری کائنات جو ہے وہ ایک نظام پہ چل رہی ہے اور اس کو قدرت نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اب آپ چلیے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے قرآن شریف سے، اور اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان انبیاء کی رسالت اور ان انبیاءوں کی جو ہے سنت پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، اور اسی پر آپ کو گامزن رہنا پڑے گا۔ اب آپ اس چیز کو کیسے طے کریں گے کہ کئی ہزار سال پہلے جو رسول آئے تھے ان کی سنت کیا ہے، اور اس چیز کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اور ایک لاجک جو لاجک پہ ثابت ہوتی ہے وہ آپ کا دین میں شامل ہوگی، ادروائز وہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ آپ بھلے ہی ٹوپی لگا کے بڑی سی بڑھیا سی اور ایک لمبی سی داڑھی بنا کے اور بیٹھ جائیے ٹی وی اسکرین کے آگے اور موبائل کے آگے، اور اپنے ٹی وی چینلز شروع کر دیجئے، اور اپنے کچھ بھی آپ بیان کرنا شروع کر دیجئے کہ جی یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر شخص کو اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ اس کو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ لاجیکلی ثابت کریں اور طے کریں کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے، کیا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ٹوپی لگا لیتے ہیں اور داڑھی بڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جی شیعہ علماء ہیں، یا ہم سنی علماء ہیں، یا دیگر مفتی بن جاتے ہیں، یا کچھ بھی اس طریقے کے۔ تو آپ ان لوگوں کی بات کو تب تک قبول نہ کریں جب تک آپ اس کو خود سے ثابت نہ کر لیں، یا کچھ ایسے لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں لاجیکلی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جو دینی تعلیم ہے وہ پوری نہیں ہے، تو وہ اپنے ان بھائیوں سے یا اپنے ان رشتہ داروں سے یا اپنے جاننے والے مولویوں سے جو ہے اس کو جو ہے تصدیق کرا لیں۔ تو بات آ رہی تھی محرم کی۔ محرم میں غم منانا امام حسین علیہ السلام کا، ماتم کرنا اور سینہ زنی کرنا، تعزیہ اٹھانا، مجلس کرنا، کیا یہ اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے؟ لعنت کرنا، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا اسلام میں ہیں، کیا اسلام میں نہیں ہے؟ تو آئیے ہم اسلام جو ہے، اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارے لیے صرف قرآن شریف ہی کافی ہے، تو ہم قرآن شریف کو لے کر چلتے ہیں، قرآن شریف، اور جو ہے اسی کے ساتھ ہم اس چیز کو ثابت کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا غم منانا جو ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم امام حسین علیہ السلام کا منایا ہے، اور وہ اس وقت منایا ہے جب کہ انہیں پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نازل ہو کر جو ہے وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ چیز جو ہے سنی اور شیعہ علماء کے نزدیک بالکل صحیح ہے، اور یہ روایتیں جو ہے کافی ساری کتابوں میں، تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہاں پر اختلاف یہاں پر آتا ہے کہ کچھ سنی علماء یہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کا غم منانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، اور وہ گنے چنے ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ بکے ہوئے ہیں یا وہ لا علم ہے، یا ان کے بارے میں کوئی رائے آپ قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس چیز کی اسلام میں ممانعت ہے۔ آپ کسی کے بھی دوسرے کے دین کے اوپر، دوسرے کے ایمان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ اس کی بات کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ جو بات کہی، کیا آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اب جبکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم منایا، وہ انہوں نے گریہ کیا، وہ روئے، انہوں نے اپنے سر کو پیٹا، تو یہ چیز سنت ہے اور سنت یہ بن گئی۔ اب آپ ایک واقعہ جس کے ہو جانے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گریہ کر رہے ہیں، تو وہ سنت ہو گئی، تو کیا اس اتنے بڑے حادثے کے بعد اس پر گریہ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، سنی علماء اور کچھ مفتی ایسے ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا
کہ اگر آپ نے جلوس دیکھا، ماتم و نوحہ دیکھا، آپ نے تعزیہ دیکھا تو آپ کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے کتنی مذاقیہ بات لگتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا اس کو تو آپ کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کتنے سنی لوگ ہیں، ہمارے سنی بھائی ہیں، جو ماتم و نوحہ اور زنجیر زنی اور ان سب چیزوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا معاذ اللہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی لاجیکلی بات ثابت نہیں ہے، اور ہر سال یہ کچھ لوگ ٹوپی اور داڑھی والے نئی نئی باتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے اور یہ ویسے نہیں ہے اور یہ ایسے ہو سکتا تھا اور یہ ایسے ہونا چاہیے، اور جو ہے محرم میں جو ہے آپ کو دینیات پڑھنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی لعنت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ لعنت آپ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ لعنت آپ چلیے مینا کے میدان میں، آپ چلیے آپ حج کے میدان میں، آپ کیا وہاں پر کنکڑیاں نہیں مارتے؟ 3 جگہوں پر الگ الگ اللہ نے یہ بتا دیا کہ 3 جگہوں پر الگ الگ جب تک آپ ان جگہوں پر کنکری نہیں ماریں گے آپ کا جو ہے حج قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب آئیے آپ عرفات کے میدان میں، جب صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ لوگ دوڑتے ہیں تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بدحواس ہو کر دوڑو، جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ دوڑی تھیں، اس طرح سے جب تک آپ مینا کے اس میدان میں عرفات میں اس میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان جب تک آپ نہیں دوڑیں گے تب تک آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو ایک بار نہیں دوڑنا ہے، 7 مرتبہ اس کا چکر لگانا ہے۔ اب آپ آگے چلیے، کیا آپ اس جگہ کا طواف نہیں کرتے ہیں اور اس جگہ کی زیارت نہیں کرتے ہیں جس جگہ پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو ہے قبریں ہیں؟ بالکل آپ کرتے ہیں۔ تو آپ حج کے موقع پہ آپ کے لیے وہ جائز ہو گئی، اور جو ہے کربلا کے اتنے بڑے عظیم واقعے کے بعد جو ہے وہ چیز آپ کی جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، اس کے لیے حرام ہے، آپ کا فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس طریقے کی باتیں۔ تو یہ چیزیں لاجیکلی ثابت نہیں ہیں، جن چیزوں کو آپ اسلام میں کر رہے ہیں، اور متواتر قرآن شریف میں اس طریقے کے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر گریہ کرنے کا واقعہ موجود ہے، اور اس طریقے سے یہ چیز جائز ہے۔ تو آپ خود اس چیز کا جائزہ لیں کہ کیا یہ ٹوپی اور داڑھی والے لوگ جو آپ کو بہکاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک پتہ چلی کہ نئی حدیث پتہ چلی کہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینے میں حاضر ہوئے، مدینے میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ یہودیوں نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ بھئی آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ بولے کہ اس دن جو ہے وہ حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ دریا کے کنارے پر جا کر لگی تھی، اور وہ جو ہے ٹیلے پہ جا کر رکی تھی، اس لیے وہاں پر۔ اور دوسری چیز 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے اللہ نے فرعون کی قوم سے نجات دلائی۔ تو آپ کے لیے وہ خوشی منانا جائز ہے جو یہودیوں کی سنت ہے۔ کیا معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ 10 محرم کو یہ ہوا تھا؟ اور کیا انہوں نے اس کے بعد لوگوں سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا مطلب تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا معاذ اللہ جو ہیں ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا؟ جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا پنجے تن کے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، انہیں علم نہیں ہوگا؟ اور کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے اور انہیں ادھورا چھوڑ دیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ ہم ان کی دھول بھی نہیں ہیں ان کے قدموں کی۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے، جب آپ ہی اپنے رسول کے بارے میں اس طریقے کے بیانات کریں گے تو دوسری قومیں ان کو کیا کہیں گی، ان کے بارے میں کیا سوچیں گی اور ان کے بارے میں کیا سمجھیں گی؟ تو آپ خود سوچئے اس بارے میں اور خود اس چیز کا جائزہ لیں۔